السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تربیتی کورس کی ترتیب چل رہی تھی۔ کل ہم نے ایک حدیث اور نیند سے اٹھنے کی دعا اور وضو کے 4 فرائض پڑھے تھے۔ آج کا درس اور آج کی حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اچھی نیت سے اچھے اور بری نیت سے برے ہو جاتے ہیں۔ یعنی اگر نیک عمل ہو اور اس کے اندر ہم اچھی نیت کریں گے تو ہمیں اجر و ثواب ملے گا، وہ عمل قابل قبول ہوگا۔ اگر عمل نیک ہے لیکن ہم نے اس کے اندر بری نیت کی ہے، ہماری نیت کے اندر کھوٹ ہے، نیت خراب ہے، تو پھر وہ نیک عمل کسی کام کا نہیں ہے۔ دیکھیں، ایک شخص اگر نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھنے کے اندر اس کی نیت یہ ہے کہ لوگ مجھے بھائی نمازی کہیں، لوگ مجھے کہیں کہ بھائی یہ بڑا بزرگ ہے، اللہ والا بن گیا ہے، اور بڑے خوشی اور خضوع سے نماز پڑھتا ہے، ریاکاری اس کی مقصود ہے، تو پھر تو یہ نماز اس کی قابل قبول نہیں ہے، نیت درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اگر دیکھو کہ اعمال کا دار و مدار اب اگر نیت پر ہے تو برے اعمال کے اندر عمل تو برا ہے لیکن ہم اس کے اندر نیت اچھی کر لیں تو کیا اس پر بھی اجر و ثواب ملے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص چوری کرتا ہے، چوری اس وجہ سے کرتا ہے کہ اس کی نیت یہ ہے کہ میں یہاں سے پیسہ چرا کر غریبوں اور مسکینوں کی مدد کروں گا۔ ٹھیک ہے، نیت اچھی ہے تو کیا اس پر اجر و ثواب ملے گا یا نہیں ملے گا؟ دیکھیں، یہ اللہ کے دین کے ساتھ، اللہ کی شریعت کے ساتھ وہ مذاق اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ عمل برا ہے، اگر آپ نے اس کے اندر کتنی بھی اچھی نیتیں کر لی ہیں اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ آج کی مسنون دعا، بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور یہ دعا پڑھیں۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے بسم اللہ کہیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ ترجمہ، اے اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں خبیث ناپاک جنوں سے اور جنوں سے، مرد ہو یا عورت ہو۔ یعنی ظاہر بات ہے جنوں کے اندر مرد اور عورت بھی ہوتے ہیں۔ تو دعا کا مقصد یہی ہے کہ جب بیت الخلاء کے اندر داخل ہوں، واش روم میں داخل ہونے سے پہلے یہ دعا پڑھ لیں تاکہ وہ ہم جنات کے شر سے وہ محفوظ ہو جائیں۔ آج کے مسائل اور احکام، وضو کی سنتیں۔ کل ہم نے وضو کے فرائض پڑھے تھے اور آج ہم وضو کی سنتیں پڑھیں گے۔ پہلی سنت یہ ہے کہ وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کرنا کبھی میں پاکی حاصل کر رہا ہوں۔ دوسری سنت یہ ہے کہ ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، یعنی وضو شروع کرنے سے پہلے نیت کر لی، اس کے بعد وہ بسم اللہ پڑھ کر وضو شروع کرنا۔ تیسری سنت یہ ہے کہ 3 بار دونوں ہاتھوں کو کلائی تک دھونا۔ ٹھیک ہے، کلائی ہماری یہ ہے گٹا جس کو کہتے ہیں، اس کلائی تک 3 بار وہ دونوں ہاتھوں کو دھونا۔ ٹھیک ہے، چوتھی سنت یہ ہے کہ مسواک کرنا بھی سنت ہے۔ اگر نہ ہو تو انگلی سے دانتوں کو ملنا، اگر مسواک نہیں ہے تو پھر وہ انگلی سے ہم دانتوں کو ملیں، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ لیکن بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض لوگ وضو خانے پر آنے سے پہلے، وضو شروع کرنے سے پہلے پہلے ہی انہوں نے مسواک کرنا شروع کر دیا ہوتا ہے، مسواک لگا رہے ہوتے ہیں۔ کیا اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی؟ بالکل، اس سے بھی سنت ادا ہو جائے گی۔ 5ویں وضو کی سنت 3 بار کلی کرنا، یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ 6 نمبر پر ہے 3 بار ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی وضو کی سنت ہے۔ 7ویں نمبر پر یہ ہے کہ اگر روزہ نہ ہو تو کلی اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا۔ اگر دیکھو روزہ ہے تو پھر وہ آرام سے وہ کلی کرے، غرارے کی طرح نہ کرے۔ ٹھیک ہے، اگر روزہ نہیں ہے تو پھر وہ تھوڑا غرارے کی طرح کرے تاکہ وہ کلی کرنے میں اور ناک میں پانی ڈالنے میں مبالغہ ہو جائے۔ ٹھیک ہے، اگر روزہ ہوگا اور غرارے کی طرح منہ چڑھا کے وہ اس کلی کرے گا یا منہ چڑھا کے ناک میں پانی ڈالے گا تو وہ حلق کے اندر پانی چلا جائے گا اور روزہ وہ فاسد ہو جائے گا۔ 8ویں نمبر پر یہ ہے کہ 3 بار چہرہ دھونا ہے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ لکھا ہے کہ 3 بار چہرہ دھونا، کہ یعنی یہ بھی سنت میں داخل ہے۔ لیکن بعض جگہ پر یہ بھی ہے کہ بھائی ہر عضو کو، جسم کے ہر عضو کو 3 مرتبہ دھونا یہ بھی سنتوں میں سے ہے۔ 9 نمبر پر یہ ہے کہ داڑھی کا خلال کرنا،
کہ بھائی جو ہے جیسے داڑھی گھنی ہوتی ہے اس میں انگلیاں ڈال کر داڑھی کا خلال کرنا، یہ 9 نمبر ہے۔ بعض جگہ پہ 13 سنتیں بیان کی گئی ہیں، جس میں یہ بھی آتا ہے کہ بھائی ترتیب وار وضو کرنا، کہ بھائی ترتیب سے جو ترتیب بیان کی گئی اس ترتیب سے وضو کرنا، یہ بھی سنت ہے، ٹھیک ہے۔ ایک عضو خشک نہ ہو اور دوسرے عضو کو دھونا، ایک عضو دھونے کے بعد ایسا نہ ہو کہ چپ کر کے بیٹھ جائے، ٹھیک ہے، ایسا ہو کہ دوسرا عضو خشک ہو گیا، عضو خشک ہونے سے پہلے جو ہے وہ دوسرے عضو کو دھونا، یہ بھی سنتوں میں ساتھ داخل ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں کو چھوڑنے سے خلاف سنت کا ارتکاب لازم آئے گا لیکن وضو ہو جائے گا، یعنی ان میں سے اگر کوئی چیز رہ بھی گئی تو وضو تو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی، لیکن البتہ جو ہے وہ خلاف سنت کرنے کی وجہ سے ثواب میں کمی ہو جائے گی۔ لیکن اگر کوئی شخص مسلسل ان سنتوں میں کسی سنت کو چھوڑ رہا ہے تو پھر جو ہے یہ گناہ شمار ہوگا۔ ظاہری بات ہے یہ وہ سنت کو مستقل چھوڑنے والا ہے، تو مستقل کسی سنت کو چھوڑنا جو ہے وہ گناہ میں شامل ہو جاتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔